الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ذو الحجہ کے متعلق کچھ باتیں بتلا دی جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے میں ہم بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیو، ایک حدیث میں آپ علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ذو الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لے اور ذو الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یعنی قربانی کرنے سے پہلے تک وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، تو ذو الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مستحب اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 1 ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ کے درمیان اگر ہم بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں، کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ تو میرے بھائیو، اگر ہم 1 ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ کے درمیان میں بال اور ناخن کاٹتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ ہم ان ایام میں، ان دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں، بلکہ ذو الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے ہم اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، جو قربانی نہیں کرتا وہ ناخن اور بال کاٹ سکتا یا نہیں کاٹ سکتا؟ کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے افضل اور بہتر یہ بتلایا کہ وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ میرے بھائیو، یہ بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو حجاج حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ناخن کا کاٹنا، بال کا کاٹنا اور سلا ہوا کپڑا پہننا اس کے لیے منع ہے، اس کے لیے ممنوع ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، ان کی مشابہت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں تاکہ ان کی مشابہت ہو جائے۔ جو شخص قربانی کرتا ہے اور جو شخص قربانی نہیں کرتا، دونوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، بلکہ ذو الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ سے فارغ ہو جائے، بال اور ناخن کاٹ کر کے فارغ ہو جائے، تاکہ جو حجاج ہیں ان کے مشابہت میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذو الحجہ کا مہینہ 1-2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔